بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراج فی المعراج کے جزء اول پہلی فصل خطبے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم علم فرائض کی تعریف اور حالات مصنف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں شکر کرنے والوں کی تعریف کرنے کی طرح، اور صلاۃ و سلام ہو مخلوق میں سے سب سے بہترین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی طیب طاہر اولاد پر۔ اس میں ایک دو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بالکل واضح ہے۔ حمد شاکرین اصل میں اس طریقے سے ہے، احمدو کا حمد الشاکرین، میں تعریف کرتا ہوں۔ کیسے تعریف کرتا ہوں؟ جس طریقے سے شکر کرنے والے آپ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ میں بالکل ویسے ہی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ یہاں پہ سمجھے، بریجہ، یہ فاعلۃ کے وزن پر ہے اور اس کی جمع برایا آتی ہے۔ مخلوق کو کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق میں سے سب سے بہترین کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی طیب طاہر یعنی پاک اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلاۃ و سلام نازل ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو گیا ہے، ایک دو الفاظ تھے اس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ وراثت کے حصوں کے بارے میں کتاب ہے سراجی، جو کہ مشہور و معروف کتاب ہے، اور اسی کتاب کے مسائل کے اوپر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص زندگی سے موت کی جانب منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ یہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ورثاء میں یہ ترکہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو زیادہ ملے گا، کس کو کم ملے گا، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو اسی کتاب السراجی میں ہی معلوم ہوگی۔ اس کتاب کو ہم نے کل 4 اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو پہلا جز ہے، جزء اول، اس میں انشاءاللہ پھر اس طریقے سے فصل اول میں خطبے سے متعلقہ تمام احکام و مسائل آئیں گے، اسی طریقے سے حالات مصنف اور علم فرائض کی تعریف، غرض و غایت وغیرہ، اور جو الفاظ ہوں گے خطبے میں انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد آگے بھی فصلیں آئیں گی۔ تو جب جزء اول مکمل ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے جزء ثانی، پھر جزء ثالث اور پھر جزء رابع، تو کل 4 اجزاء ہوں گے جس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ تو یہ پہلی فصل ہے جس میں سے خطبے کی عبارت میں نے تھوڑی سی ذکر کی ہے، مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو اور باتیں ہم نے اس سبق میں پڑھنی ہیں اس میں سے ہم نے ایک تو حالات مصنف پڑھنے ہیں، اور دوسرے ہم نے علم فرائض سے متعلقہ کچھ ضروری اصطلاحات پڑھنی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو سراجی کے مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبد الرشید، ان کی کنیت ابو ظاہر ہے اور لقب سراج الدین ہے۔ یہ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے اور علاقے کے اعتبار سے یہ سجاوند کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو سجاوندی کہا جاتا ہے۔ اب سجاوند کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ افغانستان کے شہر کابل کا ایک علاقہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خراسان کا ایک مقام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سیستان کا ایک شہر ہے سگاوند۔ اس کو جب ہم نے عربی کے اندر لے کر آئے تو پھر یہ سگاوند سے سجاوند ہو گیا۔ علامہ سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم ربانی، فقیہ، فراز اور حساب دان تھے، ریاضی کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ حضرت کی تصنیفات میں سے ایک تو یہی کتاب ہے السراجی، اور ایک اس کی شرح بھی ہے جو کہ نایاب ہے، نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حضرت کی اور کتاب بھی ہے الوقف والابتداء، اسی طرح الجبر والمقابلہ اور ذخائر نثار فی اخبار السید المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ علامہ حمید الدین محمد بن علی نوقدی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کے اساتذہ میں سے ہے۔ کتب تاریخ میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ اور کوئی قطعی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ کشف الظنون کتاب میں حضرت کی تاریخ وفات کی جگہ بھی خالی ملتی ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت 7ویں صدی ہجری کے بزرگ علماء میں سے ہیں، لیکن یہ والی بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سراجی کی ایک شرح ہے جس کے جو شارح ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 358 ہجری میں، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سراجی کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے یہ 358 سے پہلے کسی زمانے میں گزرے ہیں۔ حالات مصنف کے بعد علم فرائض کی تعریف دیکھ لیں۔ علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الطریقۃ، یعنی علم فرائض وہ علم ہے جس سے میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ علم الفرائض کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، فرائض یہ جمع ہے فریضۃ کی، اور فریضہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عائد کردہ پابندی کو۔ تو اس کا لغوی طور پہ معنی ہوتا ہے متعین چیز۔ چونکہ وراثت کے اندر بھی مستحقین کے حصے متعین ہوتے ہیں، اس لیے ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، اور چونکہ علم میراث کے اندر یہی فرائض حصوں کے بارے میں جانا جاتا ہے، اسی لیے اس پورے علم میراث کو علم فرائض بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ علم الفرائض کی تعریف کے بعد اگلی بات ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں، اس فن کا موضوع ترکہ اور ورثاء ہیں، انہی دو کے احوال کے ساتھ اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکہ کی تقسیم کے اندر غلطی سے بچنا۔ آخری نمبر پر بات کر لیتے ہیں اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، علم الفرائض یہ بہت اہم اور فضیلت والے علم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے دیگر احکام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کو اجمالاً قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان فرمائی ہے، لیکن جو وراثت ہے اس کی تمام تر تفصیلات اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث کے اندر بھی اس کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث تو وہی ہے جو خود مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اب اس حدیث کے اندر علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا ہے۔ محدثین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ فقہا نے جس توجیح کو پسند کیا ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے زیادہ قریب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے زندگی اور دوسری ہے موت، اور دیگر تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے جبکہ علم الفرائض کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے اس کو حدیث کے اندر نصف علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی کا جزو اول فصل اول خطبہ ہے، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم میت کے ترکے پر مرتب ہونے والے 4 حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بطريقة الميت حقوق 4 مرتبة۔ الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ نمبر 1 ابتدا کی جائے گی میت کی تکفین و تجہیز کے ساتھ بغیر فضول خرچی کے اور بغیر کنجوسی کے۔ پھر اس کے بعد میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا ما باقیہ مال کے تمام حصے سے۔ پھر اس کے بعد میت کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچنے والے مال کے تہائی حصے سے۔ پھر اس کے بعد باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے درمیان کتاب اللہ سے، سنت سے اور اجماع امت سے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو حدیث ہے اس کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ جو اس حدیث میں فرائض کے علم سیکھنے کو نصف علم قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے۔ علماء امت نے مختلف توجیحات ذکر کی ہیں۔ فقہا نے جس توجیہ کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے، اور جس کو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ قریب ترین قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے زندگی کی حالت اور ایک ہے موت کی حالت۔ دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن جو علم فرائض ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں وراثت کا جو علم ہے اس کا تعلق انسان کے مرنے کی بعد والی زندگی سے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث مبارک میں اس کو نصف علم سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں سمجھنے۔ پہلا لفظ دیکھیں طریقہ، اس کو 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ ایک طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ تا کے اوپر آپ فتح پڑھیں اور را کے اوپر آپ کسرہ پڑھیں، طریقہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ تا کے اوپر فتح پڑھیں اور را کو ساکن پڑھیں، ترکہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز کو۔ دوسرا لفظ جو اس میں سمجھنے والا ہے وہ ہے مرتبہ۔ رتبہ یرتب ترتیب، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مرتبہ، یعنی مرتب کی ہوئی چیز، یعنی جو میت کے ترکے سے جو حقوق مرتب ہوں گے وہ ترتیب کے ساتھ 4 حقوق مرتب ہوں گے، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ 2 لفظ اس کے بعد ہیں، ایک ہے تکفین اور دوسرا ہے تجہیز۔ یہ دونوں باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تجہیز کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، مہیا کرنا، اور اصطلاح کے اندر تجہیز میں وہ تمام امور داخل ہیں جن میں وفات کے بعد سے دفن تک ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب تجہیز کہہ دیا تھا تو تکفین کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال تکفین کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانا، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تجہیز کے علاوہ تکفین کو بھی بطور خاص ذکر کیا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں تبذیر، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، بے دریغ مال کو خرچ کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اسی طرح تقتیر، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں لغوی صرفی تحقیق یہ ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو یہاں پر مسائل ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ میت کے ترکہ کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ میت کے ترکہ سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، نہ تو آپ نے اسراف کرنا ہے اور نہ ہی بخیلی یعنی کنجوسی سے کام لینا ہے، بلکہ معروف طریقے کے اوپر میت کی تکفین و تجہیز کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اب تکفین و تجہیز میں درج ذیل مصارف ہے جن کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے نہلانے کی چیزیں، مثال کے طور پہ صابن ہے، لوبان ہے،
کافور وغیرہ ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی نہلانے والا شخص آپ نے اجرت کے اوپر بلایا ہے تو اس کی اجرت وہ بھی میت کے ترکے سے ہی دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے جو میت کا مسنون کفن ہے، اس کی قیمت یہ بھی میت کے ترکے سے دی جائے گی، اور جو مسنون کفن ہے مرد کے لیے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ جو میت کے مسنون 3 کپڑے ہیں ان میں سے ایک ہے قمیص، دوسرا ہے ازار اور تیسرا ہے لفافہ۔ قمیص یہ کہتے ہیں کندھے سے لے کے قدم تک، لیکن یہ ایسی قمیص ہوتی ہے جس میں جیب نہیں ہوتی ہے، آستین نہیں ہوتی ہے، کلی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ازار، یہ ایک چادر ہوتی ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ایک چادر ہوتی ہے جس میں میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے لفافہ، یہ سر سے کچھ اوپر اور اسی طریقے سے پاؤں سے کچھ نیچے تک ایک لمبی چادر ہوتی ہے جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ تو میت کے لیے یہ 3 کپڑے مسنون ہیں جو کہ میت کے ترکہ سے ہی خرچ کیا جائے گا۔ البتہ اگر ورثاء میں سے کوئی اپنی خوشی سے خرچ کر دیتا ہے تو پھر میت کے ترکے کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا مرد نہیں بلکہ عورت ہے تو عورت کا مسنون کفن یہ 5 کپڑے ہیں، جن میں سے 3 کپڑے تو یہی مرد والے ہیں، یعنی اس میں قمیص ہے، ازار ہے اور لفافہ ہے۔ 2 کپڑے مزید ہیں، ان میں سے ایک ہے اوڑھنی، یعنی 3 ہاتھ کا یہ کپڑا ہوتا ہے جس کو سر سے پاؤں تک لپیٹا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو کپڑا ہے وہ ہے سینہ بند، جس سے سینے سے رانوں تک عورت کو لپیٹا جاتا ہے۔ تو میت کے لیے مسنون یہ 5 کپڑے ہیں جو میت کے ترکے سے دیے جائیں گے، البتہ اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو پھر ترکے کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح تجہیز و تکفین میں قبر کھودنے والے کی اجرت بھی آتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر جگہ خریدنی پڑتی ہے، بغیر خریدے ہوئے جگہ دفنانے کے لیے نہیں ملتی ہے تو وہ جگہ بھی میت کے ترکے سے ہی خریدی جائے گی۔ لیکن یہ جو تجہیز و تکفین آپ نے کرنی ہے، اس میں آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور دوسرا اس میں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ نہ تو آپ فضول خرچی کرنا جائز ہے اور نہ ہی کنجوسی کر سکتے ہیں۔ فضول خرچی میں یہ ہے کہ زندگی کے اندر وہ جس قسم کے کپڑے پہنتا تھا اسی قسم کا کفن اس کو دیا جائے گا، اس کے برعکس نہایت قیمتی کفن دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مسنون کفن ہے، مرد کے لیے 3 ہے اور عورت کے لیے 5 ہے، اس سے بڑھا کر دینا یہ بھی فضول خرچی کے اندر داخل ہے۔ یا اسی طرح جنازے میں شرکت کرنے والوں کی دعوت کرنا، غربا مساکین کو صدقہ کرنا، یہ بھی تمام تر فضول خرچی کے اندر داخل ہے، جو کہ میت کے ترکے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کے ساتھ ساتھ کنجوسی کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میت کو کسی گھٹیا پرانے بوسیدہ کپڑوں کے اندر دفن کرنا، یا اسی طریقے سے جو مسنون کفن ہے، مسنون کفن کی مقدار کے اندر کمی کر دینا، مرد کو 2 کپڑوں کے اندر دفن کر دینا، عورت کو 3 کپڑوں کے اندر دفن کر دینا، مثال کے طور پہ یہ کنجوسی کے اندر داخل ہے، جس سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں ہمارے علماء رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میت کے ترکہ سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں مرتبتاً ترتیب کے ساتھ۔ پہلا حق یہ ہے ابتدا کی جائے گی میت کی تجہیز و تکفین کے ساتھ من غیر تبذیر ولا تقتیر، نہ تو اس میں فضول خرچی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کنجوسی کی جائے گی۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما باقی ہے، پھر اس کے بعد میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، یعنی جب آپ نے تجہیز و تکفین کر لی ہے، کفن دفن سے فارغ ہو گئے ہیں، تو باقی ترکے سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ جو قرضہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا قرضہ، مثال کے طور پہ اس نے کچھ زکوٰۃ دینی تھی وہ باقی ہے، اسی طریقے سے کچھ روزوں کا فدیہ رہتا ہے یا کوئی کفارہ وغیرہ رہتا ہے، یہ ہے اللہ کا قرضہ۔ دوسرا ہے بندوں کا قرضہ، یعنی وہ قرضہ جو کسی شخص نے کسی آدمی کا واپس کرنا تھا۔ پھر اس قرضے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ قرضہ ہے جو اس نے صحت کے زمانہ کے اندر لیا تھا، اور دوسرا وہ قرضہ ہے جو اس نے مرض الموت کے اندر لیا تھا اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے فلاں بندے کے اتنا قرضہ دینا ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے، تو اس سے وہ قرضے مراد ہیں جو اس نے انسانوں کے قرضے دینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرضہ اس نے دینا ہے اس کو رکھا جائے گا تیسرے نمبر پر، یعنی میت کی وصیت سے نافذ کیا جائے گا۔ جو یہاں پر فرمایا گیا دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ جو اس نے انسانوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، میت کے ترکے سے انسانوں سے لیا ہوا قرضہ واپس کیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جو قرضہ اس نے صحت کے زمانے کے اندر لیا تھا اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر بیماری کے زمانے کے قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن جو بیماری کے زمانے کا قرضہ ہے اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس سے مراد وہ قرضہ نہیں ہے جو یہ خود اقرار کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قرضہ ہے جس کا تعلق میت کے اقرار کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کے مشاہدے اور گواہوں سے ہے۔ مثال کے طور پہ بیماری کے زمانے میں یہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ تھا اور یہ مر گیا اور ہسپتال والوں کا قرض آ چکا ہے، اس کے اوپر ڈیوز بقائے ہیں، تو یہ جو ڈیوز ہیں یہ پھر ادا کیے جائیں گے، لیکن اس کا جو نمبر ہے یہ نمبر اس کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلے حالت صحت والا قرضہ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ والا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر اس نے کسی قسم کے قرضے کا اقرار کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل ہے جو کہ آپ کتب فقہ کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی ما باقیہ جو مال ہے، یعنی جو آپ نے میت کے تجہیز و تکفین پہ خرچہ کر دیا اس کے بعد جو مال باقی بچا ہے اس ٹوٹل مال میں سے میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔
ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد دینی، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کے 3 حصے کر کے تیسرے حصے سے میت کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ جو تیسرا نمبر ہے حق کا وہ ہے وصیت کا، یعنی اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، تو قرضے کی ادائیگی کے بعد جو باقی ترکہ ہے اس کے تیسرے حصے سے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ میں ایک مثال لیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر میت نے ترکہ چھوڑا ہے 90,000، 90,000 میں سے 30,000 یہ تو اس کا خرچ ہو گیا تجہیز و تکفین میں، پیچھے بچا 60,000۔ اب 60,000 میں سے یہ سمجھیں کہ جو اس کے قرضے تھے جو اس نے دینے تھے وہ تھے 30,000، تو 30,000 قرضوں میں چلا گیا، پیچھے بچا 30,000۔ اب یہ جو 30,000 ہے اس 30,000 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے جب ہوں گے تو ایک حصہ ہوگا 10,000 کا۔ اس 10,000 میں سے میت کی وصیت نافذ کی جائے گی اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ورثاء کے لیے وصیت نہ کی ہو، یا اسی طریقے سے حقوق اللہ میں سے کچھ اس کے ذمہ بقایا ہے، اس نے کوئی زکوٰۃ وغیرہ دینی تھی، یا اسی طریقے سے کوئی اس کے اوپر فدیہ تھا، تو وہ بھی اسی وصیت والے رقم سے ادا کیا جائے گا۔ جو باقی 20,000 ہے اس 20,000 کے اندر پھر وراثت جاری ہوگی۔ یہ فرمایا ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنۃ واجماع الامہ، جو باقی ترکہ بچے گا یعنی جو 20,000 یہاں پہ باقی بچا اس مثال میں، یہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہ ورثاء بھی وہ والے ورثاء ہوں گے جن کا حصہ ازروع کتاب اللہ ثابت ہوتا ہو، یا اسی طریقے سے ازروع سنت ثابت ہوتا ہو، یا ازروع اجماع امت ثابت ہوتا ہو، تو ان کو پھر ان کے شرعی حصوں کے مطابق اس 20,000 میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اب وہ حصے کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول فصل اول خطبہ سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ترکہ ورثاء میں کس ترتیب سے تقسیم ہوگا، ورثاء کے کون سے درجات ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْانْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموصى له بجميع المال ثم بيت المال۔ ترجمہ دیکھ لیں، ابتدا کی جائے گی اصحاب الفروض سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، پھر نسب کی جہت سے جو عصبہ ہے ان کو دیا جائے گا، اور عصبہ ہر ایسا شخص ہے جو اصحاب الفروض سے باقی بچنے والے مال کو لے لیتا ہے اور اکیلے ہونے کی صورت میں تمام مال کو سمیٹ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبب کی جہت سے جو عصبہ ہے ان کو دیا جائے گا، اور یہ مولا عتاقہ یعنی آزاد کرنے والا آقا ہوتا ہے، پھر آزاد کرنے والے آقا کے عصبہ کو دیا جائے گا اسی ترتیب پر۔ پھر نسبی اصحاب الفروض پر رد کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی ان کے حصوں کے بقدر، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا، پھر عقد موالات قبول کرنے والے آقا کو، پھر اس شخص سے جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو اس حیثیت سے کہ مقر لہو کا نسب اس غیر یعنی مقر کے اقرار سے ثابت نہ ہو، جبکہ مقر یعنی اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر فوت ہو جائے، پھر اس شخص کو جس کے لیے وصیت کی گئی ہو تمام مال کی، اور پھر بیت المال۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کی مختصر تشریح سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسئلے کو سمجھیں گے۔ پہلا لفظ یہاں پہ ذکر کیا کتاب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جن کے حصے مقرر ہوں وہ ذوی الفروض ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ صرف کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، حدیث بھی ہے اور اجماع بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ ذوی الفروض یا اصحاب الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہو رہے ہوں، یا حدیث سے یا پھر اجماع سے ثابت ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا السبب، سبب سے مراد ہے یہاں پر عتق، یعنی یہ وہ عصبہ ہوتا ہے جو عتق آزاد کرنے کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے، یعنی آزاد کرنے والے آقا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ فرمانا ذوی الفروض نسبیہ، اس سے احتراز کرنا مقصد ہے زوجین سے، کیونکہ زوجین اگرچہ وہ ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کے حصے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں وہ نسبی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمانا ذوی الفروض نسبیہ، تو اس سے مقصد ہے کہ زوجین میاں بیوی کو خارج کرنا، یہ مقصود ہے۔ آگے ہے ارحام، یہ یا تو رحم ان کی جمع ہے یا پھر رحم ان کی جمع ہے، جو کہ بچے دانی کو کہا جاتا ہے، یعنی بچے دانی والے مراد اس سے کیا ہے، رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جب بھی ہم ترکے کے بارے میں یہ والا لفظ استعمال کریں گے کہ ذوی الارحام کو ترکہ دیا جائے گا، تو اس سے مراد وہ رشتہ دار نہیں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں، بلکہ اس سے مراد خاص طور پر وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب الفروض میں سے ہوں نہ ہی عصبات میں سے ہوں۔ ان کو بھی وراثت سے حصہ ملتا ہے، لیکن اس وقت جب اس سے پہلے والے ورثاء موجود نہ ہوں۔ آگے ہے موالات،
والا یوالی موالاتن باب مفاعلہ اس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، مدد کرنا۔ باقی انشاءاللہ تشریح میں آگے چل کے کروں گا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو مختصر تشریح بتا دی تھی۔ اب مسئلے کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ ترکہ کس اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کس کو پہلے دیا جائے گا، کس کو دوسرے نمبر پر دیا جائے گا، ساری کی ساری تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو ترکہ ہے، ترکہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ملے گا۔ آپ اس کو اصحاب الفروض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اصحاب الفرائض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذوی الفروض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذوی الفرائض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نام چار ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں اس کے بارے میں خود حضرت نے بتا دیا ہے کہ اصحاب الفروض، یہ ذوی الفروض، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں۔ میں آپ کو یہ والی بات بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید بھی ہے، اور اس سے مراد یہاں پر حدیث بھی ہے، اور اس سے مراد یہاں پر اجماع امت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ترکہ ان کو دیا جائے گا۔ جب آپ نے ذوی الفروض کو ترکہ دے دیا ہے تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو ترکہ دینا ہے وہ دینا ہے عصبہ نسبی کو۔ اب عصبہ کہتے کس کو ہیں؟ عصبہ کی تعریف حضرت نے خود یہاں پر ذکر کی ہے کہ عصبہ یہ ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لے لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پھر سارے کے سارے ترکے کے مستحق اور حقدار ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو عصبہ ہے، عصبہ کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی، دوسرا ہوتا ہے عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو، اور عصبہ سببی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا میت کے ساتھ عتق یعنی آزادی کا تعلق ہو۔ پھر عصبہ نسبی کی آگے اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ نے آغاز کرنا ہے اصحاب الفرائض کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے عصبہ کو حصہ دینا ہے۔ عصبہ بھی کون سا؟ جو نسب کی جہت سے ہو۔ نسب کی جہت سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، اب اس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے کہ میت باپ کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے میت کا بیٹا ہے تو اس کا بھی میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے کہ میت اس کی باپ ہے۔ تو یہ جو ولادت والا تعلق ہو جس کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے عصبہ نسبی۔ یہ فرمایا ثم بالعصبات من جہت نسبی، پھر عصبہ بھی وہ جو نسب کی جہت سے ہو، یعنی جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو۔ مثال کے طور پہ میت کا باپ ہے تو میت اس کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے میت کا بیٹا ہے تو اب یہ دیکھیں میت اس کا باپ ہے تو ولادت کا تعلق ہے، تو ایسے عصبہ کو عصبہ نسبی کہا جاتا ہے۔ عصبہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا عصبہ ہر ایسا شخص ہوتا ہے یا خضو جو لے لیتا ہے، کیا لے لیتا ہے؟ ما ابقت ہوا اصحاب الفرائض، اصحاب فرائض جو حصہ باقی چھوڑتے ہیں۔ یہ جو میم الف ما ہے، یہ میم الف ما موصولہ ہے، اس کو ما نافیہ نہیں آپ نے پڑھنا۔ اصحاب فروض اپنا حصہ لینے کے بعد ما ابقت جو باقی چھوڑتے ہیں، وہ حصہ تو جو لے لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عصبہ۔ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ، اور منفرد ہونے کے وقت، یعنی اگر میت کا کوئی ذوی الفروض نہیں ہے، اصحاب فروض نہیں ہے، اکیلے عصبہ ہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یحرز جمیع المالی، وہ تمام کے تمام مال کو، یحرز احراز سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمیٹ لینا، جمع کر لینا، یعنی تمام کے تمام مال کے حقدار بن جاتے ہیں، مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایسے شخص کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر سبب کی جہت سے جو عصبہ ہو اس کو ملے گا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک عصبہ نسبی ہوتا ہے اور ایک عصبہ سببی ہوتا ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہے کہ میت کا عصبہ نسبی نہیں ہے تو پھر جو میت کا ترکہ ہے وہ عصبہ سببی کو ملے گا۔ عصبہ سببی کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر ذکر بھی کر دیا ہے، مولا اتاقہ کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جو مولا کا لفظ ہے یہ عربی میں دو اشخاص کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، ایک آزاد کرنے والے آقا اس کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک آزاد شدہ غلام عربی میں اس کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مولا ہے، مولا سے مراد یہاں پر آزاد کرنے والا آقا ہے۔ یعنی اگر بالفرض ایسا سین ہو گیا ہے کہ میت کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے لیکن اس کا آزاد کرنے والا آقا موجود ہے تو یہ عصبہ بنے گا، اور پھر یہ میت کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ فرمایا ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر جو سبب کی جہت سے عصبہ ہے وہ حقدار ہوگا، اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ وہو مولا العتاقۃ، یہ مولا اتاقہ ہوتا ہے، یعنی جس کا میت کے ساتھ اتاقہ عتق آزادی والا تعلق ہوتا ہے اور اس نے میت کو آزاد کیا ہوتا ہے۔ ثم عصبتہ علی ترتیب، پھر اس کے عصبہ پر ترتیب کے ساتھ، اس کو آپ بعد میں سمجھیں گے، پہلے ایک یہ سمجھ لیں کہ جو عصبہ نسبی ہے اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ترتیب اس میں یہ ہوتی ہے کہ عصبہ نسبی میں جو بیٹا ہے یہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ ذوی الفروض کے بعد اگر بیٹا ہے تو اس کو اول نمبر پر ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے باپ ہے تو اس کا رتبہ اور درجہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اگر بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ عصبہ بنے گا، بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے پھر بھتیجا عصبہ بنے گا، بیٹا باپ بھائی بھتیجا بھی نہیں ہے پھر چچا عصبہ بنے گا، اور اگر یہ سارے نہیں ہے تو پھر چچا زاد کزن یہ عصبہ بنیں گے۔ تو یہ عصبہ نسبی کے اندر یہ والی ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مولا اتاقہ ہے تو پھر تو مولا اتاقہ کو مل جائے گا ترکہ، اگر مولا اتاقہ جو کہ عصبہ سببی ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، پھر مولا اتاقہ کے عصبہ نسبی کو ترکہ ملے گا جو ترتیب ہے اس کے مطابق۔ یعنی مثال کے طور پہ زید مر گیا،
اور زید کا کوئی عصبہ نسبی موجود نہیں ہے، اور اس کا جو مولا اتاقہ تھا وہ تھا خالد۔ اگر تو مولا اتاقہ زندہ ہے عصبہ سببی، تو پھر زید کا جو ترکہ ہے وہ خالد کو دے دیا جائے گا، لیکن بالفرض خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد بھی فوت ہو چکا ہے، تو پھر عصبہ سببی کے جو عصبہ نسبی ہیں اس کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد کا بیٹا ہے، تو پھر بیٹا یہ عصبہ بن جائے گا زید کا، اور زید کا ترکہ خالد کے بیٹے کو مل جائے گا۔ اور اگر خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد کا بیٹا بھی نہیں ہے، لیکن خالد کا باپ ہے، تو پھر خالد کا باپ یہ عصبہ بن جائے گا، اور زید کا ترکہ خالد کے باپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر خالد بھی فوت ہو چکا ہے، خالد کا بیٹا بھی نہیں ہے، خالد کا باپ بھی نہیں ہے، خالد کا بھائی ہے، تو پھر زید کا جو ترکہ ہے وہ خالد کے بھائی کو ملے گا۔ اور اگر یہ تینوں نہیں ہیں، بھتیجا ہے، تو پھر زید کا ترکہ خالد کے بھتیجے کو ملے گا۔ یہ چاروں نہیں ہے تو پھر زید کا ترکہ خالد کے چچا کو ملے گا۔ پانچوں نہیں ہے تو زید کا ترکہ خالد کے چچا زاد کزن کو ملے گا۔ تو یہ فرمایا ثم عصبتہ علی ترتیبی، پھر جو مولا اتاقہ ہے، مولا اتاقہ کے جو عصبہ نسبی ہوتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق ان کو میت کا ترکہ اور میت کی وراثت ملے گی۔ ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، پھر رد کر دیا جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے بقدر۔ یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جو ترکہ ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ذوی الفروض کو دے دیا، اب کچھ ترکہ بچ گیا، تو وہ دینا تھا کس کو؟ عصبہ نسبی کو، لیکن اس کا عصبہ نسبی ہے ہی نہیں۔ عصبہ نسبی نہیں ہو تو پھر دیا جاتا ہے عصبہ سببی کو، لیکن اس کا عصبہ سببی نہیں ہے۔ عصبہ سببی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کے عصبہ نسبی کو ترکہ دیا جاتا ہے، لیکن سین ایسا ہے کہ عصبہ سببی کا عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ جو باقی ترکہ ہے، جو ذوی الفروض جن کو ہم نے سب سے پہلے حصہ دیا تھا، دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن کو آپ نے حصہ لوٹانا ہے، یہ آپ نے لوٹانا ہے نسبی ذوی الفروض کو، یعنی جو میاں بیوی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میت فوت ہوا ہے، مرد فوت ہوا ہے، تو اس کی بیوی کو رد نہیں کیا جائے گا، اضافی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے شوہر کو اضافی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ذوی الفروض میں سے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹی ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ پھر لوٹایا جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر، جتنے ان کے حصے ہوں گے ان کے مطابق ان کو پھر اضافی حصہ دے دیا جائے گا، اگر یہ اس سے پہلے والے عصبہ موجود نہیں ہیں۔ اور اگر سین یہ ہے کہ ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، عصبہ سببی بھی نہیں ہے، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، تو پھر ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کون سے ہیں؟ ذوی الارحام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یعنی یہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ تو ذوی الفروض میں سے ہوں اور نہ ہی عصبہ میں سے ہوں، پھر ان کو حصہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے چل کے مکمل تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ پھر مولا موالات کو وراثت دی جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے ذوی الفروض بھی نہیں ہے، اس کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، عصبہ سببی یہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی یہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایسے شخص کے ذوی الارحام بھی نہیں ہے، تو پھر مولا موالات اگر ایسے شخص کا کوئی موجود ہے تو پھر اس کو ترکہ دے دیا جائے گا۔ اب مولا موالات کس کو کہتے ہیں؟ مولا موالات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عقد موالات کیا گیا ہو۔ عقد موالات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے مولا یعنی کفیل بن جائیں اور میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے گی، میں اگر کسی کا کوئی نقصان کر دوں گا تو آپ میری طرف سے اس کی دیت بھی ادا کریں گے۔ یہ ایجاب ہے، اگر کوئی دوسرا شخص قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے، اور قبول کرنے والا شخص یہ مولا موالات ہوتا ہے، اور یہ شخص میت کے ترکے کا وارث ہوتا ہے بشرطے کہ اوپر والے ورثہ موجود نہ ہوں۔ ثم المقر لہو، پھر مقر لہو کو وراثت ملے گی، یعنی کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، اس کے ذوی الفروض بھی نہیں ہیں، اس کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہیں، اس کے عصبہ سببی یہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی یہ بھی موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ذوی الارحام بھی موجود نہیں ہے، مولا موالات بھی موجود نہیں ہے، البتہ مقر لہو موجود ہے، تو پھر اس کو وراثت دی جائے گی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں چند شرائط ہیں، اس کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، ایک ہے مقر اور ایک ہے مقر لہو۔ مقر کہتے ہیں اقرار کرنے والا، اور مقر لہو کہتے ہیں جس کے لیے اقرار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ماجد یہ میت ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے زید۔ زید مقر ہے، زید کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی شاہد بھی ہے، تو شاہد بن جائے گا مقر لہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب ماجد زندگی سے گزر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کا جو ترکہ تھا وہ تو ملنا تھا زید کو، لیکن جب زید نے شاہد کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر اس ترکے میں زید کے ساتھ شاہد بھی شریک ہوگا، تو یہ جو شاہد ہے یہ ہے مقر لہو۔ لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں، جب چند شرطیں پائی جائیں گی تو پھر مقر لہو وراثت اس کو دی جائے گی۔ اگر کوئی شرط، ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر مقر لہو کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، جیسے یہ شاہد ہے، اس کا نسب لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اگر لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے کہ یہ جو شاہد ہے یہ تو بلال کا بیٹا ہے، جب ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کے شناختی کارڈ میں باپ کی جگہ پر بلال کا نام لکھا ہوا ہے،
تو پھر زید اگر کہتا ہے کہ شاہد ماجد کا بیٹا ہے تو بالکل یہ واضح جھوٹ ہے، لہذا یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، لوگوں کو اس کے باپ کا نہ پتا ہو، تو پھر مقر لہو کو وراثت ملے گی۔ نمبر 2، جو مقر ہے وہ دوسرے سے نسب کا اقرار کرے، جیسے اب یہاں پر زید ہے، زید شاہد کے لیے جو اقرار کر رہا ہے وہ ماجد سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، اپنے سے نسب کا اقرار نہیں کر رہا۔ اگر زید یہ کہتا نا کہ شاہد میرا بیٹا ہے تو پھر وہ خود سے نسب کا اقرار کرنے والا ہوتا، لیکن یہاں پر یہ جو زید ہے وہ ماجد سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، کیونکہ جب زید یہ کہے گا کہ شاہد میرا بھائی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ شاہد کا نسب باپ سے ثابت کر رہا ہے، جو کہ اس کا یعنی زید کا غیر ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط دیکھیں، غیر سے نسب ثابت نہ ہو، یعنی یہاں پر یہ جو ماجد ہے نا غیر، جس کے لیے زید نے شاہد کے بارے میں بیٹا ہونے کا اقرار کیا تھا، اس ماجد نے شاہد کے بارے میں بیٹا ہونے کا نہ اقرار کیا ہو نہ انکار کیا ہو، تو یہ تیسری شرط بھی پائی جانی ضروری ہے، تو پھر اس مقر لہو کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ چوتھی شرط یہاں پر یہ ہے کہ مقر اقرار سے رجوع نہ کرے اور فوت ہو جائے، یعنی زید نے اپنی زندگی میں اقرار کیا تھا کہ شاہد میرا بھائی ہے، اور زید نے اس اقرار سے رجوع نہ کیا اور زید فوت ہو گیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں ماجد فوت ہو گیا اور ماجد کے ان ورثاء میں سے کوئی وارث بھی موجود نہیں ہے، صرف ایک مقر لہو موجود ہے جس کے بارے میں زید نے اقرار کیا تھا، تو پھر ماجد کی وراثت اس مقر لہو کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط بھی پائی جانا ضروری ہے کہ اقرار معتبر بھی ہو، یعنی شاہد جیسا شخص ماجد جیسے شخص کا بیٹا بن سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ ماجد یہ 50 سال کی عمر میں انتقال کی ہے، اور یہ جو شاہد ہے، شاہد کی اگر عمر ہی 55 سال ہے یا 53 سال ہے تو شاہد یہ ماجد کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، تو لہذا عمر بھی اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے نسب کا وہ نسب ثابت ہو سکتا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ شاہد ہے، اس کی عمر ہے 30 سال، پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ شاہد جیسا شخص ماجد جیسے شخص کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمر ہی زیادہ ہے یا عمر تھوڑی سی کم ہے، اس کی عمر 50 سال ہے اور اس کی عمر 45 سال ہے، تو ظاہر ہے 5 سال کی عمر میں تو آدمی باپ نہیں بن سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ مقر لہو کو وراثت ملے گی، اقرار کیا ہو نسب کا غیر پر، جیسا کہ یہاں پر زید نے شاہد کے لیے اقرار کیا ہے نسب کا غیر ماجد سے کہ شاہد یہ ماجد کا بیٹا ہے، بحیث اس حیثیت سے لم یثبت نسبہ، اس کا نسب یعنی شاہد کا نسب ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ اس مثال میں شاہد کی طرح لوٹ رہی ہے۔ باقرارہ من ذلک الغیر، اس غیر کی جانب سے اقرار کرنے کے ساتھ، یعنی ماجد نے اقرار نہیں کیا کہ شاہد میرا بیٹا ہے، نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، تو پھر اس شاہد کو وراثت ملے گی۔ لیکن ایک شرط اور بھی ہے کہ مات المقر علی اقرارہ، کہ جو مقر یعنی زید ہے یہ اپنے اقرار کے اوپر ہی فوت ہو، زندگی کے اندر اس نے اس اقرار سے رجوع نہ کیا ہو، تو پھر اس شاہد کو وراثت ملے گی۔ ثم الموصى له بجمیع المال، اور اگر ایسا سین ہو گیا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصب نسبی یہ بھی نہیں ہے، عصب سببی وہ بھی نہیں ہے، عصب سببی کا عصب نسبی وہ بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، موالات بھی نہیں ہے، مقر لہو بھی نہیں ہے، البتہ موصى لہو ہے۔ موصى لہو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، بجمیع المال تمام مال کی۔ مثال کے طور پہ یہ ماجد ہے جو کہ میت ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارے کا سارا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے، تو جس شخص کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس شخص کو کہا جائے گا موصى لہو بجمیع المال، یعنی ایسا شخص جس کو پورے کے پورے مال دینے کی وصیت کی گئی ہے۔ تو اگر اوپر والے ورثاء موجود نہیں ہے تو پھر موصى لہو کو وراثت مل جائے گی، اور اگر کوئی ایسا سین ہے کہ ان سب میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر آخر میں جو میت کا ترکہ ہے تو پھر اس کے لیے حل یہ ہے کہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول فصل دوم ہے، فی الموانع، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم وراثت سے محرومی کے 4 اسباب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المانع من الارث اربعۃ، الرق وافرا کان او ناقصا، والقتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارۃ، واختلاف الدینین واختلاف الدارین اما حقیقتا کالحربی والذمی او حکما کالمستامن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین، والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک لانقطاع العصمۃ فیما بینہم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وراثت سے روکنے والے اسباب 4 ہیں، غلامی کامل ہو یا ناقص ہو، اور قتل جس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے قصاص کا وجوب یا کفارے کا وجوب، اور 2 دین کا مختلف ہونا اور 2 ملکوں کا مختلف ہونا، یا تو حقیقتاً ہو جیسا کہ حربی اور ذمی، یا حکماً ہو جیسا کہ مستامن اور ذمی، یا 2 مختلف ممالک کے 2 کافر، اور ملک سوائے اس کے نہیں مختلف ہوتا ہے لشکر اور بادشاہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے آپس کے درمیان سلامتی ختم ہو جاتی ہے۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے المانع۔
منع یمنع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، منع کرنے والا، اسی سے اسم فاعل مانے ہے، واحد کا یہ صیغہ ہے، اس کی جمع موانے آتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا المنع، یہ فعلتن کے وزن کے اوپر، یہ بھی اسی معنی کی جمع ہے، یہ لشکر کے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ لشکر یہ بھی مخالفین کو روکتا ہے اور ملک کے اوپر چڑھائی کرنے سے منع کرتا ہے۔ آگے ہے دارین، یہ تسنیہ ہے دار کی، ویسے تو گھر کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر مراد ہے ملک، کیونکہ ملک بھی اس کے باشندوں کا گھر ہوتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں حربی، حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرب کا مستقل باشندہ ہو، دارالحرب کا رہائشی ہو۔ دوسرا نمبر ہے ذمی کا، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو جزیہ دے کر دارالاسلام کے اندر مستقل طور پر رہتا ہو۔ اور آگے ہے مستامن، مستامن اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالاسلام میں مستقل رہتا نہیں ہے، رہتا تو وہ دارالحرب کے اندر ہے لیکن وہاں سے آیا ہے ویزا لے کر، عارضی طور پر اس نے دارالاسلام کے اندر اقامت اختیار کی ہے، ایسے کافر کو مستامن کہا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ملوک آتی ہے۔ اسما سلامتی اور بچاؤ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع عیسامن آتی ہے۔ یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی سروی تحقیق ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وراثت سے محرومی کے 4 اسباب پڑھنے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان سب کی تفصیل یہاں پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وارث سبب وراثت کے پائے جانے کے باوجود اس کی ذات کے اندر کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کی ذات کے اندر وصف پایا جاتا ہے، ان اوصاف کو موانع ارث کہا جاتا ہے، یعنی وراثت سے منع کرنے والے اسباب۔ یہ کل 4 اسباب ہیں جو کہ اس فصل کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب دیکھیں وہ ہے رقیت، یعنی غلامی۔ اب غلامی یہ کامل بھی ہو سکتی ہے اور ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ کامل غلامی اس طریقے سے ہے جیسے ایک خالص غلام ہے جس کو عربی کے اندر کن کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خالص آقا کی مکمل ٹوٹلی 100% ملکیت کے اندر ہے۔ جب یہ شخص غلام ہے تو یہ غلام کسی کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے غلامی ناقص بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ام ولد ہے، مدبر ہے، مکاتب ہے، یہ جو غلام ہیں ہوتے تو یہ بھی غلام ہیں، لیکن ان کے اندر غلامی کامل نہیں ہوتی بلکہ ناقص ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غلامی یہ وراثت سے محروم کرنے کا ایک سبب ہے۔ اگر کوئی شخص غلام ہے تو پھر اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ فرمایا المانع من الارث اربعۃ، وراثت سے روکنے والے جو اسباب ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 رق، وافر، وافر کا مطلب ہوتا ہے کامل، چاہے وہ رقیت غلامی کامل ہو یا ناقص ہو، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب دیکھیں قتل، قاتل یہ مقتول کا وارث نہیں بنتا ہے۔ اگر قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا ہے تو مقتول اب میت ہے، لیکن اس میت کی وراثت میں سے قاتل کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ سمجھیں کہ جو قتل ہے، قتل کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قتل عمد، دوسری ہے قتل شبہ عمد، تیسری ہے قتل خطا، چوتھی ہے قتل شبہ خطا اور 5ویں ہے قتل بالسبب۔ یہ جو پہلی 4 قسمیں ہیں ان میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ ان 4 قسموں کے اندر یا تو اس پر اوپر کفارہ لازم آتا ہے یا اس پر قصاص لازم آتا ہے، لیکن جو 5ویں قسم ہے قتل بالسبب، اس 5ویں قسم کے اندر قاتل یہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے، فرمایا کہ وہ قتل جس کے ساتھ متعلق ہو قصاص کا واجب ہونا یا کفارے کا واجب ہونا، اور یہ قتل کی پہلی 4 قسموں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ لہذا قتل کی جو پہلی 4 قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد، اسی طریقے سے قتل خطا اور قتل شبہ خطا، اگر قاتل نے ان 4 میں سے کسی ایک قسم کا قتل کیا ہے تو اس کو مقتول کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا سبب دیکھیں اختلاف دینین، اور چوتھا سبب ہے اختلاف دارین۔ اختلاف دینین یعنی دین مختلف ہو، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ چوتھا سبب دیکھیں اختلاف دارین، یعنی 2 دار، 2 ملک مختلف ہوں تو ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کے باشندے کا وارث نہیں بنے گا۔ لیکن آپ نے یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اختلاف دارین کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ایک ملک کے اندر رہتا ہے، دوسرا مسلمان دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے، تو پھر ان دونوں میں وراثت جاری ہوگی۔ لیکن اگر ایک کافر ایک ملک میں رہتا ہے، دوسرا کافر دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اب یہ جو دارین یعنی 2 ملکوں کا اختلاف ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو حقیقتاً ہوگا یا پھر حکماً ہوگا۔ حقیقتاً کی مثال ہے جیسے کہ حربی اور ذمی، مثال کے طور پہ کرشن یہ باپ ہے اور پٹیل یہ بیٹا ہے، لیکن یہ جو کرشن باپ ہے یہ حربی ہے، یہ رہتا ہے ہندوستان میں، اور یہ جو پٹیل بیٹا ہے یہ ذمی ہے، یہ رہتا ہے افغانستان میں۔ اب ان دونوں کا دار یعنی ملک مختلف ہے، تو ان دونوں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اگر کرشن مر جائے گا تو اس کی وراثت پٹیل کو نہیں ملے گی، پٹیل مر جائے گا تو اس کی وراثت کرشن کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر حقیقتاً ملک مختلف ہے دونوں کا۔ یہ اسی طریقے سے جو ملکوں کا اختلاف ہے یہ حکمن بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مستامن اور ذمی۔ یہی والی مثال دیکھ لیں، اس میں جو کرشن ہے نا باپ، ایک ہے مستامن اور جو بیٹا ہے پٹیل یہ ہے ذمی، یعنی یہ جو کرشن ہے یہ افغانستان میں ہے ویزا لگوا کر، اور یہ جو پٹیل بیٹا ہے یہ افغانستان کے اندر مستقل طور پر رہتا ہے، یہ ذمی ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو بظاہر دونوں ایک ہی ملک کے اندر ہیں،
دونوں دارالاسلام کے اندر ہیں، لیکن چونکہ دونوں کی حیثیت مختلف ہے، ایک کی حیثیت مستامن کی ہے، دوسرے کی حیثیت ذمی کی ہے، تو گویا کہ یہاں پر حکمن دونوں کا ملک مختلف ہے، لہذا ان دونوں میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اگر کرشن مر جائے گا تو اس کی وراثت پٹیل کو نہیں ملے گی، پٹیل مر جائے گا تو اس کی وراثت کرشن کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہی فرمایا وہ حکمن یا پھر حکمن دونوں مختلف ہوں، جیسا کہ مستامن اور ذمی، یا اسی طریقے سے دو حربی دو مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تب بھی ان دونوں کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یہی والی مثال لے لیں، کرشن یہ باپ یہ بھی حربی ہے، پٹیل بیٹا یہ بھی حربی ہے، لیکن ملک دونوں کا مختلف ہے۔ یہ جو باپ ہے یہ رہتا ہے ہندوستان میں، اور یہ جو بیٹا ہے یہ رہتا ہے نیپال میں۔ تو باپ مر جائے گا تو وراثت بیٹے پٹیل کو نہیں ملے گی، بیٹا مر جائے گا تو وراثت باپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ فرمایا کہ دونوں کا دین مختلف ہے یا دونوں کا ملک مختلف ہے۔ اب ملک کا مختلف ہونا یا تو حقیقتاً ہو جیسا کہ حربی اور ذمی، یا حکمن ہو جیسا کہ مستعمن اور ذمی، یا دو حربی دو مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تو پھر ان میں بھی آپس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ وَالدَّارُ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَاعِ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ کہا نا کہ دو ملک مختلف ہوں تو پھر ایک ملک کے کافر کی وراثت دوسرے ملک کے کافر کو نہیں ملے گی، تو سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک مختلف کیسے ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الگ ملک ہے یہ الگ ملک ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو ملک مختلف ہوتے ہیں، ملک الگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بادشاہ کے الگ ہونے سے اور فوج کے الگ ہونے سے۔ ایک ملک کی فوج الگ ہے، اس کا بادشاہ الگ ہے، اسی طریقے سے دوسرے ملک کی فوج الگ ہے، دوسرے ملک کا بادشاہ الگ ہے۔ تو ایک ملک کی فوج اور ایک ملک کا بادشاہ وہ آپس کے درمیان تو ان کا عصمت کا بچاؤ کا تعلق ہوتا ہے، ایک ملک کا دوسرے کے ساتھ بچاؤ کا تعلق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اپنے ملک کی فوج اپنے شہریوں کی تو حفاظت کرتی ہے، ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے شہریوں کی حفاظت تو نہیں کرتی، بلکہ وہ تو دوسرے ملک کے شہریوں کے مخالف ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دار یعنی ملک مختلف ہوتا ہے، مانا لشکر کے مختلف ہونے سے، والملک اور بادشاہ کے مختلف ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لشکر اور بادشاہ مختلف ہوگا تو پھر عصمت، حفاظت اور بچاؤ منقطع ہو جائے گی فیما بینہم ان کے درمیان آپس میں، یعنی ایک ملک والا دوسرے ملک کی حفاظت نہیں کرے گا، دوسرے ملک والا پہلے ملک کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ دونوں ملک یہ جدا جدا اور الگ الگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قرآن مجید میں ذکر کردہ حصوں کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، دگنا ہونے کے طریقے پر اور نصف ہونے کے طریقے پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ فروض مقدرہ، فروض یہ جمع ہے فرض کی، اور فرض حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی ورثاء کے جو حصے قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کل کتنے حصے ہیں؟ وہ کل 6 حصے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ اصل میں اس کی پھر 2 قسمیں کی جاتی ہیں۔ جو قسم اول ہے اس میں یہ 3 آتے ہیں، نصف، ربع اور ثمن، اور جو قسم دوم ہے اس میں پھر یہ باقی 3 آتے ہیں، ثلثان، ثلث اور سدس۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ نصف کہتے ہیں آدھے کو، مثال کے طور پہ 1/2، یعنی 2 میں سے 1 حصہ، یا اسی طریقے سے آپ اس کو 2/4 بھی کہہ سکتے ہیں، 4 میں سے 2 حصے، یا اسی طریقے سے آپ اس کو 4/8 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 8 میں سے 4 حصے۔ یہ تو ہو گیا نصف۔ دوسرے نمبر پر ہے ربع۔ ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، یعنی 4 میں سے 1 حصے یا 2 میں سے 8 حصے۔ مثال کے طور پہ 1/4 یہ ربع ہے، یا اسی طریقے سے 2/8 یہ ربع ہے، یا اسی طریقے سے 4/16 یہ ربع ہے۔ اسی طریقے سے آپ بڑھاتے جائیں، آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے سمن۔ سمن کہتے ہیں 8ویں حصے کو، یعنی 1/8، 8 میں سے 1 حصے، یا اسی طریقے سے آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 2/16، 16 میں سے 2 حصے، یا اسی طریقے سے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں 3/24۔ تو اس کو کہا جاتا ہے سمن، یعنی 8واں حصہ۔ چوتھے نمبر پر ہے ثلثان، 2/3۔ 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 میں سے 2 حصے، 2/3، یا اسی طریقے سے 4/6۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے یہ 2 ثلث ہیں، یعنی 2 مرتبہ اس میں تہائی آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے 4/6، یعنی 6 حصوں میں سے جو 4 حصے ہیں یہ 2/3 ہیں، یعنی اس میں 2 مرتبہ تہائی آ رہی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے ثلث۔ ثلث تہائی کو کہتے ہیں، یعنی 1/3، یا اسی طریقے سے 2/6۔ اور 6ٹھے نمبر پر ہے سدس۔ سدس کہتے ہیں 6ٹھے حصے کو، یعنی 6 حصوں میں سے 1 حصہ، یا اسی طریقے سے 12 حصوں میں سے 2 حصے، یا اسی طریقے سے 18 حصوں میں سے 3 حصے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ کل 6 قسم کے حصے مذکور ہے: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ آگے سمجھے، علی التضعیف و تنصیف، دگنا ہونے کے طریقے پر اور نصف ہونے کے طریقے پر۔
یعنی اگر آپ اس کو ایک طرف سے شمار کریں گے تو ایک عدد دوسرے عدد کا دگنا ہوگا، دوسری طرف سے آپ شمار کریں گے تو دوسرا عدد پہلے عدد کا نصف ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو یہاں سے شمار کریں، اب یہ نصف ہے، نصف یہ ربع کا دگنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ربع ہے، ربع یہ سمن کا دگنا ہے، دگنا یعنی ڈبل ہے، تو اسی کو فرمایا علی التضعیف۔ یا اگر آپ اس کو دوسری طرف سے شمار کریں گے، سمن یہ ربع کا نصف ہے، اسی طریقے سے جو ربع ہے یہ نصف کا نصف ہے، یعنی نصف سے آدھا ہے، اسی کو کہا گیا علی التضعیف والتنصیف۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ ثلثان یہ دگنا یعنی ڈبل ہے ثلث کا، اور ثلث یہ دگنا یعنی ڈبل ہے سدس کا، اور اگر آپ اس کو یہاں سے شمار کریں گے تو سدس یہ نصف ہے ثلث کا، اور ثلث یہ نصف ہے ثلثان کا۔ تو یہی فرمایا علی التضعیف والتنصیف، دگنا ہونے کے طریقے پر اور نصف ہونے کے طریقے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول ہے، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اصحاب فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ 12 نَفَرًا أَرْبَعَةٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَهُمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ الصَّحِيحُ وَهُوَ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ أَلَا، وَالْأَخُ لِأُمٍّ وَالزَّوْجُ وَثَمَانٍ مِّنَ النِّسَاءِ وَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ الصَّحِيحَةُ وَهِيَ الَّتِي لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور یہ حصوں والے کل 12 افراد ہیں، 4 مردوں میں سے، اور وہ باپ ہے، جد صحیح ہے، اور وہ باپ کا باپ ہوتا ہے اگرچہ اوپر تک ہو، اور ماں شریک بھائی ہے اور خامند ہے، اور 8 عورتوں میں سے ہیں، اور وہ بیوی ہے، بیٹی ہے اور پوتی ہے اگرچہ نیچے تک ہو، اور حقیقی بہن ہے، اور باپ شریک بہن ہے، اور ماں شریک بہن ہے، اور والدہ ہے، اور جدہ صحیحہ ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد داخل نہ ہو۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں جو حصے مذکور ہیں وہ کل 6 حصے ہیں، ساری تفصیل وہ گزر چکی ہے۔ یہ 6 حصے کن کو ملیں گے، کون سے ورثاء ہیں، کون سے رشتہ دار ہیں، تو وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو حضرت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کل 12 افراد ہیں جن کو ان 6 حصوں میں سے حصہ دیا جائے گا، یعنی کسی کو نصف حصہ ملے گا، اسی طریقے سے کسی کو ثلث ملے گا، کسی کو ثلثان ملے گا، کسی کو سدس ملے گا، وغیرہ ذالکہ۔ وہ کیسے ملیں گے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ آج کے سبق میں ہمارا فوکس صرف اس بات کے اوپر ہوگا کہ وہ 12 افراد کون کون سے ہیں جن کو ان 6 حصوں میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اجمالی طور پر سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ جو 12 افراد ہیں جن کو حصہ دیا جائے گا، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں سے 4 کون کون سے ہیں؟ ان میں سے باپ ہے، نمبر 2 جد صحیح ہے، نمبر 3 اخیافی بھائی ہے، یعنی جو والدہ ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو، اور چوتھے نمبر پر ہے شوہر۔ اور جو 8 عورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی یعنی باپ شریک بہن، وہ بہن کے باپ تو دونوں کا ایک ہو لیکن والدہ دونوں کی جدا جدا ہو۔ اور 10ویں نمبر پر اخیافی بہن کے والدہ دونوں کی ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو۔ 11ویں نمبر پر والدہ ہے، اور 12ویں نمبر پر جدہ صحیحہ ہے، دادی نانی اوپر تک۔ تو یہ کل 12 قسم کے افراد ہیں جن کو میت کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا، وہ حصہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کل 6 حصے ہیں، ان میں سے ان کو دیا جائے گا۔ کچھ باتیں سمجھنی یہاں پر ضروری ہیں، ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیں۔ ایک تو بات آپ یہ سمجھیں کہ باپ اور ماں یعنی والدہ، یہ جو والدین ہیں اس سے مراد میت کے حقیقی والدین ہیں، ان کو حصہ دیا جائے گا، یعنی جس سے میت پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوئی ہے۔ جو میت کے سوتیلے والدین ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو والد اور والدہ اس سے مراد یہاں پر حقیقی والدین ہیں، سوتیلے یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ، چونکہ ایک جد صحیح کا ذکر آیا ہے، دوسری جد صحیحہ کا ذکر ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اصل میں یہ جو جد ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جد صحیح اور دوسرا ہے جد فاسد۔ اسی طریقے سے جدہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جد صحیحہ، دوسری ہے جد فاسدہ۔ جد صحیح اصل میں وہ مذکر اصل بعید ہوتا ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں میت کا واسطہ نہ آئے، جیسے دادا ہے یا اسی طریقے سے پردادا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں میت کے ساتھ جو اس کی رشتہ داری ہے اس میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے، ایسے جد کو جد صحیح کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جد فاسد ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں عورت کا واسطہ آئے، جیسا کہ نانا ہے۔ اب نانے کی میت کے ساتھ رشتہ داری میں عورت یعنی میت کی والدہ کا واسطہ آ رہا ہے، لہذا نانا یہ اگرچہ جد ہے لیکن یہ جد صحیح نہیں ہے بلکہ جد فاسد ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جد صحیحہ، یہ وہ مونث اصل بعید ہوتی ہے کہ جس کی میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ مثال کے طور پہ دادی ہے، اب دادی سے میت کی طرف اگر آپ رشتہ جوڑتے ہیں تو جد فاسد درمیان میں نہیں آتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے نانی ہے، نانی کی جو نسبت ہے میت کے ساتھ کرنے میں، اس میں نانے کا واسطہ تو نہیں آ رہا ہے،
یا اسی طریقے سے پردادی ہے، تو یہ جو قسم کی جدات ہوں گی ان کو جدہ صحیحہ کہا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے جدہ فاسدہ، یہ وہ مؤنث اصل بعید ہوتی ہے کہ جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو، مثال کے طور پہ نانے کی ماں، کیونکہ نانے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جد فاسد ہے، کیونکہ اس کی میت کے ساتھ ہم نسبت اگر کریں گے تو درمیان میں عورت کا واسطہ آتا ہے، تو جدہ فاسدہ اس کو کہا جائے گا کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو، لہذا جو نانا کی ماں ہے، نانا کی والدہ ہے، یہ جدہ فاسدہ ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ ان حصوں کے اصحاب یعنی جن کو یہ حصے ملیں گے، جو کہ ہم نے گزشتہ سبق میں 6 حصے پڑھ لیے ہیں، اسنا عشرہ نفرن، یہ کل کتنے افراد ہیں؟ یہ کل 12 افراد ہیں۔ اربعۃ من الرجال، کل 4 ہیں مردوں میں سے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے باپ، نمبر 2 جد صحیح۔ جد صحیح کیا ہے؟ وہ ابو الابی، باپ کا باپ ہے، وین علا اوپر تک، یعنی دادا یہ بھی جد صحیح ہے، یہ اسی طریقے سے پردادا یہ بھی جد صحیح ہے، پردادے کا باپ ہے وہ بھی جد صحیح ہے، پردادے کا دادا وہ بھی جد صحیح ہے، پردادے کے دادے کا دادا، یہ سارے اوپر تک جتنے بھی موجود ہوں گے یہ سارے کے سارے جد صحیح میں آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے والاخ لام، اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ میت اور اس کے بھائی ان دونوں کی والدہ ایک ہے لیکن والد جدا جدا ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے زوج، خاوند۔ یہ کل 4 قسم کے مرد ہیں جن کو ان 6 حصوں میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اب کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا وہ انشاءاللہ ساری تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے۔ وثمان من النساء، اور 8 عورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ ان میں سے ایک بیوی ہے، نمبر 2 بیٹی ہے، نمبر 3 بنت الابن، بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی، وَإِن سَفَلَتْ، نیچے تک۔ یہ جو سفلت کا لفظ ہے یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے سافلہ یسفلو، باب کرومہ سے بھی آتا ہے سافولہ یسفلو، اور باب ناصرہ سے بھی آتا ہے سافلہ یسفلو، لیکن باب ناصرہ سے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے اس کو سفلت پڑھا ہے۔ اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی پوتی کو حصہ دیا جائے گا، یا اسی طریقے سے پوتی کی بیٹی ہے، یا اسی طرح پر پوتے کی بیٹی ہے، نیچے تک اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو یہ بھی وراثت کے حصے داروں میں سے شمار ہوتی ہے۔ تو یہ کل 3 قسم کے آگے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں والاخت لاب وام، یعنی میت کی حقیقی بہن، یعنی دونوں کے والدین ایک ہی ہوں۔ 5ویں نمبر پر ہے والاخت لابن، یعنی باپ شریک بہن، اس کو اللاتی بہن بھی کہا جاتا ہے، یعنی میت کی اور اس بہن کا باپ ایک ہو لیکن والدہ دونوں کی الگ الگ ہوں۔ والاخت لام، 6 نمبر پر ہے اخیافی بہن، ماں شریک بہن، اس کو اخیافی بہن بھی کہتے ہیں، یعنی میت اور اس کی بہن ان دونوں کی والدہ ایک ہے لیکن والد جدا جدا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے والدہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس سے مراد حقیقی والدہ ہے، سوتیلی والدہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے جدہ صحیحہ۔ اب یہ کون سی ہوتی ہے؟ وہی التی، یہ وہ عورت ہے لا يدخل، داخل نہ ہو۔ کون داخل نہ ہو؟ جد فاسد۔ یہ جد فاسد، یہ لا يدخل کا فاعل ہے، فی نسبتها الى المیت، اس جدہ صحیحہ کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد داخل نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ جد صحیح کیا ہوتا ہے، جد فاسد کیا ہوتا ہے، جد صحیحہ کیا ہوتی ہے، اور جدہ فاسدہ کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی کا جزو اول، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم احوال الاب یعنی باپ کی حالتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اما الاب فلہ احوال ثلاث، الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن او ابن الابن وان سفل، والفرض والتعصیب معا وذلك مع الابنة او ابنة الابن وان سفلت، والتعصیب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال باب اس کی 3 حالتیں ہیں، مطلق مقرر حصہ، اور وہ چھٹا حصہ ہے، اور یہ بیٹے کے ساتھ ہے اور یا پوتے کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے نیچے تک۔ اور مقرر حصہ اور عصبہ دونوں اکٹھے، اور یہ بیٹی کے ساتھ ہے یا بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی کے ساتھ ہے اگرچہ نیچے تک ہو، اور محض عصبہ والا حصہ، اور یہ اولاد کے نہ ہونے کے وقت ہے اور پوتے پوتیوں کے نہ ہونے کے وقت ہے، وَإِن سَفَلَ، اگرچہ نیچے تک ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ورثاء جن کے حصے قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، یہ کل 12 ورثاء ہیں، ان میں سے 4 مذکر ہیں اور 8 مؤنث ہیں۔ جو 4 مذکر ورثاء ہیں ان میں سے پہلا وارث ہے باپ۔ باپ کو کیا حصہ ملے گا اسی کے بارے میں ساری تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر آئے گی۔ وجہ حسر کے اعتبار سے آپ ابتداً یہ سمجھ لیں کہ میت کے باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 عصبہ محض، یہ اس وقت ملے گا کہ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ نمبر 2 میت کے باپ کو ذوالفرض یعنی چھٹا حصہ ملے گا جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، یہ اس وقت ہوگا جب میت کی مذکر اولاد ہو۔ تیسری باب کی حالت یہ ہے کہ میت کے باپ کو ذوالفرض چھٹا حصہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ یہ عصبہ بھی ہوگا، یہ اس وقت ہے جب میت کی کوئی بیٹی موجود ہو، بیٹی ہو یا اسی طریقے سے پوتی ہو۔ اگر مؤنث اولاد موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر میت کے باپ کو ذوالفرض چھٹا حصہ بھی دیا جائے گا اور میت کا باپ عصبہ یہ بھی بنے گا۔ باپ کی ان تینوں حالتوں کو ایک ایک کر کے نقشے کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس میں میت پہلے بنانی ہوتی ہے،
اس کو نا تھوڑی سی تا کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ جو ورثاء ہوں وہ سارے اس کے نیچے آ سکے. تو یہ میت ہے اور بالفرض ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں زید. اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ زید کا ایک باپ بھی ہے ورثاء میں سے. اب اس کے ساتھ آیا میت کا بیٹا بیٹی موجود ہے یا بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میت کا کوئی بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، صرف باپ ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میت کی اولاد موجود نہ ہو تو باب عصبہ بنتا ہے. پھر اس صورت کے اندر مسئلہ نکلے گا ایک سے اور یہ سارے کا سارا مال باپ کو مل جائے گا. یعنی بالفرض میت نے ترکہ چھوڑا ہے 1,00,000 روپیہ تو یہ سارے کا سارا ترکہ باپ کو مل جائے گا. یہ پہلی حالت ہے، یعنی اس وقت جب میت کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے. اب ہم دوسری حالت کی طرف چلتے ہیں کہ میت یعنی جو زید ہے اس کا بیٹا موجود ہے، یعنی ایک اس کا بیٹا ہے ابن اور ایک میت کا باپ ہے اب. پھر اس صورت کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہے یا ایسے ہی میت کا پوتا موجود ہے تو پھر اس وقت باپ کو ذوالفرض یعنی چھٹا حصہ ملے گا. مسئلہ آپ نکالیں گے 6 کے ساتھ. 6 میں سے جو 5 حصے ہیں وہ مل جائیں گے ابن کو اور ایک حصہ یعنی چھٹا حصہ یہ مل جائے گا باپ کو. تو اس ترتیب سے آپ اس کو تقسیم کریں گے. اب تیسری حالت دیکھ لیں، یعنی جو میت ہے زید اس کی مونس اولاد موجود ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایک بیٹی ہے بنت اور ایک اس کا باپ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میت کی بیٹی ہو تو اس کو ملتا ہے نصف. مسئلہ آپ نکالیں گے 6 سے. 6 میں سے جو نصف ہے 3 حصے یہ مل جائیں گے بیٹی کو. اور جو باپ ہے، باپ کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا. تو 6 میں سے ایک جو ہے یہ ہوگا چھٹا حصہ، یہ مل جائے گا باپ کو. اب 3 حصے چلے گئے ہیں بیٹی کو، ایک حصہ چلا گیا ہے باپ کو ذوالفرض والا حصہ. باقی پیچھے بچے ہیں 2 حصے. یہ جو 2 حصے ملیں گے یہ باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گے. تو وراثت تقسیم اس اعتبار سے ہوگی کہ 3 حصے مل جائیں گے بیٹی کو اور 3 حصے مل جائیں گے باپ کو. ایک سوال یہاں پر اور سمجھنے والا ہے کہ میں نے یہاں پر مسئلہ 1 سے کیوں نکالا ہے، یہاں پر مسئلہ میں نے 6 سے کیوں نکالا ہے، یہاں پر مسئلہ میں نے 6 سے کیوں نکالا ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو کہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے. یہاں پر ہم صرف عبارت حل کرنے تک ہی خود کو محدود رکھیں گے. اب ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 فرض مطلق مقرر شدہ حصہ اور وہ چھٹا حصہ. یہ کس وقت ملتا ہے؟ یہ اس وقت ملتا ہے کہ جب باپ بیٹے کے ساتھ ہو. اب یہ جو بیٹا ہے نا یہ باپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ میت کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے پوتا ہو جیسا کہ یہ والی مثال ہے. اب یہ زید میت ہے اور یہ اب جو ہے یہ زید کا باپ ہے اور یہ جو ابن ہے یہ اب کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ زید کا بیٹا ہے. یا اسی طریقے سے آپ ابن کے بجائے ابن کر لیں، یعنی میت کے ساتھ میت کا پوتا ہے اور میت کا باپ ہے. تو پھر اس صورت کے اندر بھی باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا. وَإِن سَفَلَ اگرچہ نیچے تک ہو. اس کو آپ مزید نیچے بھی کر سکتے ہیں. پوتے کے بجائے آپ پڑپوتا کر لیں، ابن الابن. یہ پڑپوتے کا بیٹا کر لیں، پڑپوتے کا پوتا کر لیں، پڑپوتے کا پڑپوتا کر لیں. نیچے تک جہاں تک آپ جا سکتے ہیں. والفرض والتعصیب معاً، یعنی قرآن مجید میں مقرر شدہ حصہ چھٹا حصہ یہ بھی دیا جائے گا باپ کو اور باپ اس کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی ہوگا. یہ کس وقت ہے؟ جب باپ میت کی بیٹی کے ساتھ ہو یا میت کی پوتی کے ساتھ ہو. وَإِن سَفَلَتْ اگرچہ نیچے تک ہو. اس کی مثال یہ والی ہے زید. اب یہ باپ ہے اور یہ میت کی بیٹی ہے. یہ اسی طریقے سے میت کی بیٹی نہیں ہے بلکہ میت کی پوتی ہے بنت الابن. یا آپ اس سے بھی نیچے کر لیں، میت کے پوتے کی بیٹی ہے یا میت کے پوتے کی آگے پوتی ہے. نیچے تک ہو تب بھی اس صورت میں بھی باپ کو ایک تو ملے گا چھٹا حصہ اور دوسرا باپ عصبہ بھی ہوگا. یہی فرمایا کہ باپ کو مقرر شدہ حصہ چھٹا حصہ بھی ملے گا یہ والا اور باپ عصبہ بھی ہوگا یہ والا. یہ کس وقت ہے؟ جب میت کا باپ میت کی بیٹی کے ساتھ ہو یا میت کی پوتی کے ساتھ ہو اگرچہ نیچے تک. اور تیسری حالت یہ ہے کہ باپ صرف عصبہ ہوگا اور یہ کس وقت ہے؟ جس وقت میت کی اولاد نہ ہو اور اسی طریقے سے میت کے بیٹے کی آگے اولاد نہ ہو. یعنی نہ تو میت کا پوتا ہے نہ ہی میت کے پوتی ہے، اسی طریقے سے نیچے تک. اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں. جیسے زید یہ میت ہے اور اس کا صرف باپ موجود ہے. یہ اسی طریقے سے آپ ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں کہ زید کے ساتھ ساتھ ایک اس کی ماں بھی ہے. پھر اس صورت میں مسئلہ 1 سے نہیں آئے گا بلکہ مسئلہ آئے گا 3 سے. 3 میں سے ایک حصہ مل جائے گا والدہ کو، تیسرا حصہ، اور 2 حصے مل جائیں گے باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے. باقی یہ 3 سے کیسے آ رہا ہے، یہ 6 سے کیسے آ رہا ہے، یہ 6 سے کیسے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھ لیں گے. تو یہی فرمایا یہ اس وقت ہے جس وقت میت کی اولاد نہ ہو اور میت کے بیٹے کی آگے اولاد نہ ہو. وہ انصاف اللہ اگر سے نیچے تک. تو اس ترتیب سے باپ کے کل 3 قسم کے حصے ہوں گے. کبھی باپ صرف عصبہ بنے گا، کبھی باپ عصبہ کے ساتھ ساتھ اس کو ذوالفرض والا حصہ بھی ملے گا اور کبھی باپ کو صرف ذوالفرض یعنی چھٹا حصہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السراجی جزو اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم احوال الجد الصحیح
یعنی جد صحیح کی حالتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، بہت مختصر سا سبق ہے۔ الجد الصحیح کالابی الا فی اربع مسائل وسنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ تعالی ویسقط الاب بالجد لان الاب اصل فی قرابۃ الجد الی المیت والجد الصحیح هو الذی لا يدخل فی نسبته الی المیت ترجمہ دیکھ لیں، جد صحیح باپ کی طرح ہے سوائے 4 مسائل کے، اور ہم انشاءاللہ ان 4 مسائل کو اس کی جگہ میں ذکر کریں گے۔ اور ساکت ہو جاتا ہے جد باپ کی موجودگی میں، اس لیے کہ باپ اصل ہے جد کی میت کے ساتھ رشتہ داری میں، اور جد صحیح وہ ہے کہ اس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں والدہ داخل نہ ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں پر بھی وجہ حصر کی طرح سمجھ لیتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے وجہ حصر کے ساتھ باپ کی حالتیں سمجھی تھی۔ وجہ حصر اس اعتبار سے ہے کہ میت کے بعد اس کا باپ زندہ ہے یا پھر زندہ نہیں ہے۔ اگر تو میت کا باپ زندہ ہے تو پھر اس صورت میں دادا محروم ہوگا، دادے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ میت کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، میت کا بعد میں انتقال ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں دادا کو حصہ ملے گا۔ لیکن کتنا حصہ ملے گا اس کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر تو میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دادا عصبہ بنے گا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ باپ عصبہ بنتا ہے جبکہ میت کی اولاد نہ ہو۔ اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اولاد مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر میت کی اولاد مذکر ہے تو پھر اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، یہ دادا عصبہ نہیں ہوگا۔ اور اگر میت کی اولاد مؤنث ہے تو پھر اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ سدس دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دادا یہ عصبہ بھی ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ باپ کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے اور ساتھ باپ عصبہ بھی ہوتا ہے جب میت کی مؤنث اولاد موجود ہوتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ جد سے ہی باپ کی طرح ہیں الا فی اربع مسائل، مگر 4 مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں، بالکل ایسے ہی دادا کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ دادا کی ایک چوتھی حالت بھی ہوتی ہے، وہ چوتھی حالت یہ ہے کہ دادا باپ کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے۔ تو ساری کی ساری حالتیں جد صحیح کی وہ باپ کی طرح ہیں، لیکن 4 مسائل ایسے ہیں جن میں دادا یہ باپ سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف کتاب کی عبارت تک خود کو محدود رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اشارے کے طور پہ ان 4 میں سے ایک حالت بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حقیقی اور اللاتی بھائی بہن باپ کی موجودگی میں بالاتفاق ساکت ہو جاتے ہیں، لیکن دادا کی موجودگی میں حقیقی اور اللاتی بھائی بہن صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساکت نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دادا کی موجودگی میں بھی یہ ساکت ہو جاتے ہیں، اور فتویٰ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ صاحبین کے مسئلے کے اعتبار سے باپ اور دادا میں فرق ہوگا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسئلہ میں باپ اور دادا میں فرق نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ 3 مسائل اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اب آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جد سے ہی باپ کی طرح ہوتا ہے سوائے 4 مسائل کے، اور ہم ان 4 مسائل کو ان کی اپنی جگہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِي، اور دادا ساکت ہو جاتا ہے باپ کی موجودگی میں۔ دیکھیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر میت کا باپ موجود ہے تو میت کے دادا کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو میت کے دادا کی میت کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کے اندر واسطہ کون بن رہا ہے؟ وہ باپ بن رہا ہے۔ تو باپ رشتہ داری میں اصل ہے اور دادا یہ رشتہ داری میں فرع ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اصل کی موجودگی میں فرع یہ محروم ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میت کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو، تو بیٹے کی موجودگی میں پوتا یہ محروم ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا یہ اصل ہے اور پوتا یہ فرع ہے، کیونکہ پوتے کی میت کے ساتھ رشتہ داری میں بیٹا یہ درمیان کے اندر اصل اور واسطہ بنتا ہے، اور اصل کی موجودگی میں فرع محروم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ جب میت کا باپ زندہ اور موجود ہے تو پھر دادا کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یسقط الجد، دادا کا حصہ ساکت ہو جاتا ہے باپ کی موجودگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ یہ اصل ہے دادا کی میت کی طرف رشتہ داری میں۔ اب اگلی بات یہاں پر وہی کہ جد صحیح کہتے کسے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو 1-2 سبق پہلے بھی بتایا ہے کہ جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے دادا ہے، اب دادا کی جو میت کی طرف نسبت اگر کی جاتی ہے تو درمیان میں میت کے باپ کا واسطہ آتا ہے، عورت کا واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جو نانا ہے، نانا یہ بھی اگرچہ جد ہے، لیکن اس کی جب آپ میت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو درمیان میں میت کی والدہ عورت کا واسطہ آتا ہے، لہذا نانا کو جد صحیح نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جد صحیح وہ ہے لا يدخل فی نسبتہ، داخل نہ ہو اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف یہ جو ہے یہ لا يدخل کا فاعل ہے، یعنی میت کی والدہ کا واسطہ نہ ہو میت کی طرف اس دادا کی نسبت کرنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم احوال اولاد الام یعنی اخیافی بہن بھائیوں کے حالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَالثُّلُثُ لِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدَ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتِّفَاقِ۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور بہرحال والدہ کی اولاد کی 3 حالتیں ہیں، ایک کے لیے چھٹا حصہ اور 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے تیسرا حصہ ہوگا۔ مذکر اور مؤنث تقسیم میں اور مستحق ہونے میں برابر ہیں، اور یہ لوگ ساقط ہو جاتے ہیں میت کی اولاد کی موجودگی میں اور پوتے پوتیوں کی موجودگی میں اگرچہ نیچے تک ہو، اور باپ اور دادا کی موجودگی میں بالاتفاق۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق میں اخیافی بہن بھائیوں کی حالات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اخیافی بہن بھائیوں کو وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر فرمایا اولاد الام، یعنی میت کی والدہ کی اولاد، یعنی جو میت کے ایسے بہن بھائی ہیں کہ میت اور ان کے بہن بھائی ان کی والدہ ایک ہے لیکن ان کا والد جدا جدا ہے، ان کو آپ اس کی اصطلاح میں، وراثت کی اصطلاح میں اخیافی بہن بھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کی وجہ اثر اس طریقے سے ہے کہ ان کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ میت نے اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ فروع اور اصول مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اگر تو میت نے کسی کو چھوڑا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اخیافی بہن بھائی محروم ہوں گے، اور اگر میت کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب یہ نہ تو اس کے اصول میں سے کوئی ہے اور نہ ہی اس کے فروع میں سے کوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اخیافی بہن بھائیوں میں سے اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر ان کو ثلث یعنی تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میت کے 4 اخیافی بہن بھائی ہیں جن میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ اب یہ جو ایک ثلث ہے یہ ان چاروں کے اوپر تقسیم ہوگا، باقی انشاءاللہ میں ساروں کی مثالیں بھی یہاں پر ذکر کروں گا نقشہ بنا کے، تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھے کہ میت مثال کے طور پہ یہ ہے محسن، اور یہ میت کلالہ ہے۔ کلالہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ تو اس کے اصول میں سے کوئی موجود ہے، نہ ہی اس کے فروع میں سے کوئی موجود ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا دادا ہے، نہ اس کا پردادا ہے، اسی طریقے سے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے۔ اس کی صرف ایک اخ لام ہے، یعنی ایک اس کا اخیافی بھائی ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اخیافی بہن بھائیوں میں سے ایک ہو تو اس کو ملتا ہے چھٹا حصہ، یعنی اگر کل حصے 6 ہیں تو 6 میں سے ایک حصہ مل جائے گا اس کو، اور جو باقی 5 حصے ہیں وہ عام یعنی چچا کو مل جائیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے یہاں پر آپ اخ کے بجائے اخت کر لیں، یعنی میت کی ایک اخیافی بہن ہے اور ایک اس کا چچا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ایک حصہ اس کو مل جائے گا 6 میں سے، اور 5 حصے اس کو مل جائیں گے چچا کو۔ اور اگر اخیافی بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں پھر اس صورت میں تیسرا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ اخوان ہیں، یعنی 2 اخیافی بھائی ہیں، پھر اس صورت میں آپ نے مسئلہ نکالنا ہے 3 سے، ایک حصہ مل جائے گا اس کو اور 2 حصے مل جائیں گے ان کو عصبہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ فرمانا کہ 2 ہوں تو پھر اخیافی بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا، تو 3 میں سے تیسرا حصہ بنتا ہے 1، یہ مل جائے گا 2 بھائیوں کو، یا 2 بھائی نہیں ہیں 2 بہنیں آپ کر لیں، اختان ہیں، تب بھی ایسا ہی مسئلہ ہوگا۔ آگے فرمایا فصائدہ، یا اس سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بہنیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں 10 بہنیں ہیں، اخوات لہم، تب بھی یہی والا مسئلہ ہوگا۔ یا آپ یہ کریں کہ 10 بہنیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں 8 بھائی ہیں، تب بھی یہی والا مسئلہ ہوگا۔ یا آپ ایسے کریں کہ بھائی اور بہنیں دونوں ہیں، 8 بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ 10 بہنیں بھی ہیں، تو ان 18 میں یہ تیسرا حصہ تقسیم ہوگا۔ پھر اس میں آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر حضرت نے فرمایا مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں تقسیم میں اور مستحق ہونے میں، یعنی یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ جو بھائی ہے بھائی کو آپ ڈبل دیں اور جو بہنیں ہیں ان کو آپ سنگل دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ تو یہی فرمایا وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، والدہ کی اولاد یعنی اخیافی بہن بھائیوں کی کل 3 حالتیں ہیں، اگر ایک ہو تو پھر ان کو ملے گا چھٹا حصہ، میں نے آپ کو مثال ذکر کر دی ہے، اور اگر 2 ہوں فصائدہ یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں کیا ملے گا؟ ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا۔ ذکورہم و اناسہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، مذکر اور مؤنث دونوں تقسیم میں اور مستحق ہونے میں برابر ہیں، مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یسقطون بالولد و ولد الابن وان سفلا، یعنی اگر میت کی اولاد موجود ہے، مثال کے طور پہ میت کا بیٹا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ محروم ہو جائیں گے، اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، اور آپ نے سارے کا سارا حصہ اس بیٹے کو دے دینا ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے، اور اس صورت میں میت کلالہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کلالہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ میت کے نہ اصول ہو نہ ہی فروع ہو۔ یا اسی طریقے سے بیٹے کا بیٹا ہے، ابن الابن ہے، یا اسی طریقے سے بنت الابن ہے، یا اسی طریقے سے ابن الابن ہے، پوتے کا بیٹا ہے، یا پڑپوتا ہے، یا پڑپوتے کا بیٹا، نیچے تک آپ چلتے جائیں، ان ساری صورتوں کے اندر یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں یہ محروم ہوں گے۔ تو یہ فرمایا یسقطون بالولد و ولد الابن وان سفلا، اور یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں میت کی اولاد کی موجودگی میں اور بیٹے کی اولاد کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں، وان سفلا، اگرچہ نیچے تک ہی کوئی کیوں نہ موجود ہو، کوئی بھی اگر نیچے تک موجود ہے فروع میں سے، تو پھر اس صورت میں اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔
اسی طرح اگر میت کا باپ موجود ہے یا میت کا دادا موجود ہے تب بھی بالاتفاق میت کے خیافی بہن بھائی محروم ہوں گے۔ یہاں پہ آپ یہ نہ کریں، یہاں پہ آپ میت کا باپ کر دیں، اب کر دیں۔ اگر میت کا باپ موجود ہے تو سارے کا سارا حصہ وہی لے جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے، اور جو اخیافی بہن بھائی ہیں یہ محروم ہو جائیں گے۔ یا باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہے، اس صورت میں بھی یہی والا مسئلہ ہوگا کہ میت کا تمام ترکہ عصبہ ہونے کی وجہ سے دادا لے جائے گا، اور جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہی فرمایا وبالابی والجدی بالاتفاق، اور باپ اور دادا کی موجودگی میں بھی بالاتفاق یسقطون، اخیافی بہن بھائی محروم ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مردوں میں سے چوتھے اور آخری مرد خاوند کے حالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ النِّصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال خاوند کی دو حالتیں ہیں، نصف میت کی اولاد نہ ہونے کے وقت اور اولاد کی اولاد نہ ہونے کے وقت اگرچہ نیچے تک ہو، اور چوتھا حصہ میت کی اولاد کے ساتھ یا اولاد کی اولاد کے ساتھ اگرچہ نیچے تک ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت مختصر سا سبق ہے۔ مردوں میں سے 3 مردوں کے حالات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ چوتھے مرد یعنی خاوند کے حالات اس سبق میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو خاوند کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت اس میں یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہے یا میت کی مذکر اولاد کی آگے اولاد موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد یا پھر میت کی مذکر اولاد کی آگے اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر خاوند کو نصف حصہ دیا جائے گا۔ مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ بالفرض یہ میت ہے عائشہ، اور ایک اس کا خاوند ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو پھر اس صورت کے اندر خاوند کو ملتا ہے ربع۔ مسئلہ یہاں سے آئے گا 4 سے، اور 4 میں سے 3 حصے مل جائیں گے ابن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے، اور 4 میں سے 1 حصہ مل جائے گا خاوند کو ربع حصہ ہونے کی وجہ سے۔ یا اسی طرح ایک اور آپ مثال لے لیتے ہیں، ابن کے بجائے آپ اس کو ابن الابن کر لیں، تب بھی مسئلہ ایسے ہی ہوگا۔ یعنی میت کی مذکر اولاد کی آگے اولاد موجود ہے تو تب بھی یہاں پر جو خاوند ہے اس کو ملے گا ربع، اور ابن الابن کو مل جائے گا 3 حصے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے اب یہاں پہ بیٹی کی مثال کر لیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہے بنت، اور ساتھ آپ کر لیں چچا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میت کی ایک بیٹی ہو تو پھر اس کو ملتا ہے نصف حصہ، تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ آئے گا 4 سے، اور بیٹی کو مل جائیں گے 4 میں سے 2 حصے نصف، اور یہ جو ہے یہ بنے گا، اس کو ملے گا 1 حصہ عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ کہ خاوند کو اس صورت کے اندر بھی ربع ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے۔ اب ایک اور مثال کر لیں کہ میت کی اولاد نہیں ہے یا مذکر اولاد کی آگے اولاد موجود نہیں ہے، یہ اس طریقے سے، یعنی یہ عائشہ فوت ہوئی ہے اور ایک اس کا خاوند ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اس کو ربع نہیں ملے گا بلکہ اس صورت کے اندر اس کو نصف ملے گا، اور مسئلہ اب یہاں پہ 4 سے نہیں نکالیں گے، مسئلہ اب نکالیں گے 2 سے۔ 2 میں سے 1 مل جائے گا خاوند کو نصف، اور یہ جو ہے چچا ہے اس کو 1 مل جائے گا حصہ 2 میں سے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ فرمایا اما للزوج فحالتانی، خاوند کی 2 حالتیں ہیں، نصف حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی اولاد نہیں ہے، یا اسی طریقے سے میت کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، پھر اس صورت کے اندر خاوند کو ملے گا نصف حصہ، جیسا کہ اس مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَإِنْ سَفَلَ، اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا ہے کہ میت کے بیٹے کی اولاد، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میت کے پوتے کی اولاد نہ ہو، یا میت کے پوتے کے بیٹے کی آگے اولاد نہ ہو، یا میت کے پوتے کی آگے اولاد نہ ہو، نیچے طریقے سے نیچے تک آپ چلتے جائیں گے، ایسے ہی مسئلہ نکلے گا۔ آگے چلیں، وَالرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ، اور چوتھا حصہ ملے گا شوہر کو کب؟ مَعَ الْوَلَدِ، جب میت کی اولاد موجود ہو، او ولد الابن، یا میت کے بیٹے کی اولاد موجود ہو، وَإِنْ سَفَلَ، نیچے تک ایسے ہی ہوگا کہ میت کا بیٹا ہے تب بھی خاوند کو ربع ملے گا، میت کا بیٹا نہیں ہے بلکہ میت کا پوتا پوتی ہے تب بھی خاوند کو ربع ملے گا، میت کا بیٹا بھی نہیں ہے، میت کا پوتا پوتی بھی نہیں ہے بلکہ میت کے پوتے کا بیٹا یا بیٹی ہے تب بھی خاوند کو ربع ملے گا، میت کا بیٹا بھی نہیں ہے، میت کا پوتا بھی نہیں ہے، میت کے پوتے کا بیٹا بھی نہیں ہے، میت کے پوتے کے بیٹے کا آگے بیٹا یا بیٹی موجود ہے۔ غرض یہ کہ نیچے تک آپ اسی طریقے سے چلتے جائیں گے تو تب بھی خاوند کو ربع حصہ ہی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا، فصل فی النساء ہے، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیوی کی حالتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما للزوجات فحالتان الربع للواحدۃ فصاعدۃ عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل۔
ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال بیویوں کی دو حالتیں ہیں، چوتھا حصہ ہوگا ایک کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے جب میت کی اولاد نہ ہو اور میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہو اگرچہ نیچے تک، اور آٹھواں حصہ ملے گا میت کی اولاد کے ساتھ یا میت کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ وَإِن سَفَلَ اگرچہ نیچے تک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قرآن مجید میں جن ورثاء کے حصے مذکور ہیں وہ کل 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، یہاں سے اب عورتوں کے حصے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیوی کا حصہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو بیوی کی دو حالتیں ہیں، یا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یا پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد یا میت کی بیٹے کی اولاد اسی طریقے سے نیچے تک اگر یہ نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ یہ میت بناتا ہوں میں، یہ میت ہے اور بالفرض اس کے خاوند کا نام ہے مجاہد۔ یہ میت مجاہد ہے اور اس نے ایک بیوی یہاں پہ چھوڑی ہے زوجہ، اور اسی طریقے سے دوسرا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر میت کی اولاد یا اسی طریقے سے میت کی بیٹے کی اولاد نیچے تک یہ موجود نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، لہذا یہاں پر آپ نے اس کو دینا ہے ربع، چوتھا حصہ۔ اور باپ ہے، چونکہ یہاں پر بھی اولاد موجود نہیں ہے تو پھر باپ بنے گا عصبہ، یہ ہو جائے گا عصبہ۔ مسئلہ یہاں سے آئے گا 4 سے، 4 میں سے ایک حصہ مل جائے گا ربع حصہ بیوی کو، اور 3 حصے مل جائیں گے باپ عصبہ کو۔ پھر یہاں پہ ایک بات اور آپ سمجھے کہ بیوی کے لیے یہ جو 2 حصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی چوتھا حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے بیوی 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو۔ اگر بیوی 1 ہے تب بھی اس کو چوتھا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد نہیں ہے، اگر بیوی 2 ہیں تو پھر وہی چوتھا حصہ ان 2 بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگر بیوی 3 ہے تو پھر وہی چوتھا حصہ ان 3 بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگر بیویاں 4 ہیں تو پھر وہی چوتھا حصہ ان 4 بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میت کی اولاد موجود ہے تو پھر جو 8واں حصہ ہے، اگر ایک بیوی ہے تو ایک بیوی کو مکمل 8واں حصہ ملے گا، 2 بیویاں ہیں تو وہ 8واں حصہ ان 2 میں تقسیم ہوگا، 3 بیویاں ہیں تو وہ 8واں حصہ ان تینوں میں تقسیم ہوگا، 4 بیویاں ہیں تو وہ 8واں حصہ ان 4 میں تقسیم ہوگا۔ اسی مثال میں دیکھیں کہ اگر اس کی ایک بیوی ہے تو یہ چوتھا حصہ اس ایک بیوی کو مل جائے گا۔ اگر بالفرض یہاں پر ایک بیوی نہیں ہے بلکہ اس کی 2 بیویاں ہیں تو یہ جو چوتھا حصہ ہے، چوتھے حصے کے پھر 2 حصے کر کے دونوں بیویوں کو ایک ایک حصہ مل جائے گا۔ یا اسی طریقے سے یہاں پر 2 نہیں بلکہ 3 ہیں تو پھر اسی چوتھے حصے کے آپ نے 3 حصے کر دینے ہیں، اس کو 3 میں تقسیم کر کے تینوں بیویوں کو ایک ایک مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر 4 ہے تو پھر یہی ایک حصہ یعنی جو چوتھا حصہ ہے یہ 4 بیویوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کی اولاد موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر 8ویں حصے کے ساتھ بھی اب ایسے ہی کریں گے۔ اب اولاد والا ہم مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہاں پر میت کا ایک بیٹا بھی موجود ہے۔ اب میت کا اگر بیٹا موجود ہو تو یہ تو بنے گا عصبہ، لیکن اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ نہیں ملے گا بلکہ بیوی کو ملے گا ثمن 8واں حصہ، اور مسئلہ بھی یہاں پر 4 سے نہیں آئے گا، مسئلہ یہاں پر آئے گا 8 سے۔ تو اب اس صورت میں 8 میں سے ایک حصہ مل جائے گا بیوی کو اور میت کے بیٹے کو باقی 7 حصے مل جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ اگر ایک بیوی ہے تو یہ جو 8واں حصہ ہے ایک بیوی کو ملے گا، 2 بیویاں ہیں تو 8واں حصہ 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا، 3 بیویاں ہیں تو 8واں حصہ 3 بیویوں میں، 4 بیویاں ہیں تو 8واں حصہ ان 4 میں تقسیم ہوگا۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ بیویوں کی 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک بیوی کے لیے چوتھا ہوگا فصاعدہ، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ چوتھا ہوگا کب؟ عند عدم الولد، جب میت کی اولاد نہیں ہے، و ولد الابن، اور میت کے بیٹے کی اولاد ہے، یعنی میت کی مذکر اولاد کی آگے اولاد نہیں ہے، و ان سفل، اگرچہ نیچے تک۔ اگر نیچے تک کوئی نہ کوئی موجود ہے، مثال کے طور پہ پڑپوتا موجود ہے یا پڑپوتے کا بیٹا موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی بیوی یا بیویاں کو چوتھا حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 8واں حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی اولاد موجود ہے یا میت کے بیٹے کی اولاد موجود ہے۔ اسی طریقے سے نیچے تک میت کے بیٹے کا آگے پوتا موجود ہے یا میت کے پڑپوتے کا آگے پڑپوتا موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بیویوں کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، فصل فی النساء، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم احوال البنات یعنی بیٹیوں کے حالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اما لبنات الصلب فاحوال ثلاث، النصف للواحدۃ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو يعصبهن۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال صلبی بیٹیوں کے لیے، صلبی ترجمہ کر لیں یا آپ حقیقی کر لیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ حقیقی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، ایک کے لیے نصف اور ثلثان ہوگا 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مثل ہے،
اور وہ مذکر یعنی وہ بیٹا ان کو عصبہ بنا دے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ فصل فی النساء چل رہی ہے، عورتوں میں سے ایک عورت یعنی بیوی کے حالات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ یہاں سے دوسری عورت یعنی میت کی حقیقی بیٹی کی حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وجہ حصر کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، بہت آسان سبق ہے۔ دیکھیں جو بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہے یا پھر بیٹا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تو میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہے تو یہ بیٹیاں اس بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیں گی، اور اگر میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں چھوڑا ہے تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا یہ جائے گا کہ بیٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر بیٹی ایک ہو تو پھر اس کو کل مال کا نصف ملے گا، اور اگر بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر بیٹی کو 2 ثلث ملیں گے۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے کہ یہ میت ہے، اس کا ہم نام فرض کر لیتے ہیں جمیل، اور اس نے بیٹی چھوڑی ہے اور ایک اس نے اپنا باپ چھوڑا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بیٹی ایک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیٹا موجود نہ ہو تو اس کو ملتا ہے نصف حصہ، تو اس کو ملے گا نصف۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ میت کا باپ ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو بلکہ بیٹی ہو تو باپ کو سدس چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر باپ کو دونوں حصے ملیں گے، ایک اس کو ملے گا سدس اور ایک یہ بنے گا عصبہ۔ مسئلہ یہاں سے آئے گا 6 کے ساتھ۔ 6 میں سے نصف 3 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور 6 میں سے سدس 1 حصہ مل جائے گا باپ کو۔ کل 4 حصے ہو گئے، جو باقی 2 حصے ہیں وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو مل جائیں گے۔ تو ٹوٹل وراثت کس اعتبار سے تقسیم ہوگی کہ بیٹی کو 3 حصے 6 میں سے، اور اسی طریقے سے جو جمیل کا باپ ہے اس کو بھی 3 حصے ملیں گے، ایک حصہ ملے گا سدس چھٹا، اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گے۔ اسی طرح اب یہاں پر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ کل بیٹیاں ہیں 5۔ پھر اس صورت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 2 ثلث یعنی 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا حصہ نصف نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اس کا حصہ ہوگا ثلثان۔ اور ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ جو جمیل میت ہے اس کے ساتھ اس کا باپ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ باپ کے ساتھ اگر بیٹی یا بیٹیاں ہوں تو باپ کو سدس یعنی اس کا جو ذوالفرض والا حصہ ہے وہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو باپ کا تو حصہ ایسے ہی ہوگا سدس مال عصبہ، لیکن مسئلہ یہاں پر جب ہم نے 6 سے نکالا ہے تو 6 کے جو 2 ثلث ہیں وہ بنتے ہیں 4، کیونکہ جو 6 ہے 6 کا 2/3 4 بنتا ہے، تو جو 4 حصے ہیں وہ 5 بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوں گے، اور یہ جو باپ ہے اس کو 6 میں سے 1 حصہ مل جائے گا سدس ہونے کی وجہ سے، اور جو باقی 1 حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 6 حصے ہیں ان میں سے 4 حصے ملیں گے 5 بیٹیوں کو، اور جو 2 حصے ہیں وہ ملیں گے میت کے باپ کو۔ اب ہم یہاں پر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا ہے، تو بیٹیوں کے ساتھ بیٹا یا بیٹے ہوں تو پھر اس صورت کے اندر بیٹیاں ان کو ذوالفرض والا حصہ نہیں ملتا ہے بلکہ بیٹا ان بیٹیوں کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ باپ کے بجائے بیٹا کر دیں ابن، تو ابن آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا یہ عصبہ ہوتا ہے، اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں، جو کہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ اب یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹیوں کو بھی عصبہ بنا دے گا، تو بیٹیاں ویسے تو عصبہ نہیں ہوتی ہیں لیکن بیٹے کی وجہ سے عصبہ بن جائیں گی، اس کو کہا جائے گا عصبہ بغیرہ یا عصبہ لغیرہ۔ اب اس صورت کے اندر چونکہ 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے تو یہاں پر مسئلہ نکلے گا 7 کے ساتھ۔ 7 میں سے 2 حصے مل جائیں گے ابن بیٹے کو، اور بیٹی کو ملے گا 5 حصے۔ 5 حصے کس طریقے سے ملیں گے کہ ہر بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا، کیونکہ اصول یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملے گا۔ تو 5 بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ تو یہ تقسیم اس طریقے سے ہوگی کہ بیٹی کو بیٹے سے نصف اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھ لیں جس میں بیٹیاں ہوں 2 اور بیٹے ہوں 4۔ 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو 4 بیٹوں کو ملے گا 8 حصے اور 2 بیٹیوں کو ملیں گے 2 حصے، اور مسئلہ یہاں پر نکل آئے گا 10 سے، کیونکہ 10 سے مسئلہ نکلنے کی صورت میں ہی بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا۔ تو چاروں بیٹوں کو 2 حصے مل جائیں گے، تو ٹوٹل حصے ہو جائیں گے 8، اور جو دونوں بیٹیاں ہیں دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا، تو ٹوٹل حصے ہوں گے 2۔ یہی فرما رہے ہیں لبنات سلبی، جو سلبی یعنی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ جو ستیلی بیٹی ہوتی ہے، ستیلی بیٹیوں کا وراثت سے حصہ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 3 حالتیں ہیں۔ اگر حقیقی بیٹی 1 ہے تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اور اگر 2 فصاعدہ یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں، تو پھر 2 ثلث ان تمام کے درمیان تقسیم ہوگا۔
وما الابنی، اور اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہو یعصبہن، بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا، اور تقسیم اس طریقے سے ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین۔ انثیین دو مؤنث، حظ کہتے ہیں حصہ، مثل کہتے ہیں برابر، یعنی مذکر کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔